السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے کہ دہلی سلطنت قائم ہونے کے بعد 1206 میں دنیا کے حالات کیا تھے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کی انٹری ہوئی ہے شہاب الدین محمد غوری کے ذریعے سے، جو غیاث الدین کے چھوٹے بھائی تھے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی مجھے لگتی ہے کہ وہ ایز اے جونیئر بھائی اتنا شاندار رول ادا کیے ہیں کہ بھائیوں کی جو ہے اگر مثال دینی ہو تو شہاب الدین غوری سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی کہ کتنی بڑی سلطنت کے وہ مالک ہو گئے تھے، اور وہ جو ہے ان کے بھائی غور میں غزنی میں بیٹھے ہوئے تھے، آرام سے چاہتے تو یہاں پہ بغاوت کر کے قطب الدین ایبک کی جگہ پہ خود بیٹھ سکتے تھے، کیونکہ آپ دیکھیں گے خلافت عثمانیہ پڑھیں گے یا پھر یہ مغل کی داستان پڑھیں گے تو باپ بیٹے کو مار رہا، بھائی بھائی کو مار رہا، سب کو مار رہا، لیکن اس میں ایک اعلیٰ مثال اگر آپ کو ملے گی تو شہاب الدین محمد غوری کی، کہ جب تک بھائی زندہ تھے غیاث الدین غوری تب تک وہ بالکل جو ہے ان کے کمانڈر بن کر کے جو ان کی خواہش تھی ان کو پوری کرتے تھے، جبکہ صلاحیت میں کمپیریزن کریں گے تو زیادہ تھے، تو یہ بہت ہی عالم تھے۔ دوسری بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ کافی اچھا برتاؤ کیے۔ یہاں پہ وہ تو جو لوگ جو بدعہدی کرتے تھے ان کو یہ کرتے تھے۔ اجمیر فتح ہونے کے بعد جو ہے پرتھوی راج چوہان کے بیٹے کو ہی جو ہے یہاں پر حکومت میں بیٹھا دیے تھے کہ تم ہمارے حساب سے کام کرنا، بقیہ تم چلاؤ۔ یہاں پہ بھی قنوج میں بھی جو ہے ان لوگوں نے ساتھ دیا تھا تو اس کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیا، لیکن جب جو ہے قطب الدین ایبک کو دیکھ کر کے جو ہے یہ جب بغاوت کرنے کے موڈ میں آیا تو سوچا کہ چلو اس کو بھی فتح کر ہی لیتے ہیں۔ فتح کرنے کے بعد بھی اسی کے خاندان کو جو رہنے دیے۔ التتمش کے زمانے میں پھر جو ہے کنٹرول جو ہے لیا گیا ان کے خاندان سے، تو اس لحاظ سے رواداری بھی کافی تھی، اور بھائی کے جو ہے محبت، یہ جو ہے اعلیٰ مثال۔ اور پھر غیرت تو آپ جانتے ہیں کہ ہار گئے تو کیسے ہار گئے، مایوسی کفر ہے، اور پھر ہم ذلت برداشت نہیں کریں گے۔ 1 سال تک نہ اچھا کھائے نہ پہنا، یا بیوی بچوں کے پاس گئے دم، تو اس لحاظ سے یہاں پہ اب اس زمانے میں حالات کیسے تھے۔ قطب الدین ایبک جو ہے ان کے غلام تھے۔ قطب الدین ایبک کے بارے میں آتا ہے، دیکھیں یہ لوگ غلام بھی جو ہے نا یہ بکتے تو تھے، خریدا جاتا تھا، لیکن یہ گھر میں جو جھاڑو پوچھا کے لیے غلام نہیں رہتے تھے۔ یہ اعلیٰ نسل کے لوگ رہتے تھے، جنگ وغیرہ میں پکڑے وغیرہ جاتے تھے، پھر بکتے بکاتے مارکیٹ میں آ جاتے تھے، اور بادشاہ لوگ اس کو خریدتے تھے، پھر ان کو تربیت وغیرہ کر کے جو ہے جنگ میں کام میں لاتے تھے۔ تو یہ بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بازار میں یہ خریدنے گئے تو قطب الدین ایبک کی جو ہے شکل و صورت اچھی نہیں تھی، تو شہاب الدین غوری نے جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیا کہ جانے تو اسمارٹ بھی نہیں ہے۔ تو قطب الدین ایبک نے خود ہی کہا کہ بادشاہ سلامت، میری شکل و صورت میں مت جائیے، مجھے خرید لیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی ہمت ہے کہ بادشاہ کے سامنے بول لے رہا، بڑی بات ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، خرید لو، کون سی قیمت اس کی زیادہ رہتی تھی۔ تو یہ قطب الدین ایبک تھے۔ ایک مرتبہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو ہے 1191 میں جان بچائے تھے، ورنہ اگر وہ جو ہے ایکٹیویٹی لوڈ ادا نہ کرتے تو پھر تو وہیں پہ وہ شہید ہو گئے ہوتے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے قطب الدین ایبک جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ فیاض تھے۔ فیاض، حاتم طائی سمجھے اپنے زمانے کے تھے، اسی لیے ان کا لقب جو پڑ گیا تھا لکھ بخش، لاکھوں دینے والا، لکھ بخش۔ تو یہاں پر جو ہے سمجھ جائیے کہ ان کو زیادہ مہلت نہیں ملی، اور یہ 1206 سے لے کر کے 1210 میں پولو کھیلنے کے جو یہ تھے شوقین تھے، گھوڑا پر سے جو کھیلتے تو اسی میں گھوڑا پر سے گر گئے، اور اسی وجہ سے ان کی یہ وفات ہو گئی۔ تو موقع کم ملا، لیکن یہ ہے کہ دلی میں جو ہے ایک مستحکم حکومت کی بنیاد ڈال دیے ابھی، لیکن جو ہے مسائل باقی تھے۔ دلی، ہندوستان تو بہت بڑا نا، بر صغیر، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان سب ملا کر کے، اور ان کے سامنے چیلنجز ادھر سے بھی تھے، غور سے بھی تھے، غزنی سے بھی تھے، ملتان سے بھی تھے، یہاں بھی جو ہے
ایک پر ایک کمانڈر وغیرہ تھے. تو یہ کہتے تھے کہ جیسے ناصر الدین قباچہ وغیرہ غزنی میں جو ہے سپہ سالار تھے، ادھر سے بھی ڈر تھا اور نیچے سے بھی ڈر تھا، شمال سے بھی، جنوب سے بھی، مشرق سے بھی، مغرب سے بھی، اور پھر دلی میں ایک مستحکم بنیاد رکھ دی اور مسجد ایک بنائے تھے، مسجد قوت الاسلام. اور اسی مسجد کے مینار بنائے جس کو قطب مینار کہا جاتا ہے. قطب مینار جو دلی میں ہے، تو یہ قطب مینار کس وجہ سے ہے؟ یہ انہی کے نام پہ، قطب الدین ایبک، اسی وجہ سے قطب مینار. تو شروع کر دیے تھے یہ، لیکن اس کو کمپلیٹ جو کیے ہیں وہ سمجھیے کہ التتمش نے کیے ہیں. تو ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کا ایک بیٹا تھا آرام شاہ، لیکن وہ زیادہ ٹیلنٹڈ وغیرہ نہیں تھا، گڈ فار نتھنگ تھا. تو انہی کا ایک غلام تھا التتمش، اس نے پھر جو ہے سمجھ جائیے کہ مضبوطی پھیلا دیا. جہاں جہاں جب بغاوت وغیرہ تھی، یہ ساری چیزیں سب کو کچل دیا اور پھر بہت ہی مضبوط اور مستحکم حکومت قائم کیا. تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دلی سلطنت کے قیام میں 3 لوگوں کا کارنامہ ہے. خواب دیکھا شہاب الدین غوری نے کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے. پریکٹیکل بنیاد جو ہے رکھا کس نے؟ وہ عملی جامہ پہنایا اسے قطب الدین ایبک نے. اور اسے استحکام اور مضبوطی کسی نے اگر بخشا ہے تو وہ التتمش نے. اور ان کو ٹائم بھی کافی ملا، یعنی 1211 سے لے کر کے 1236 تک، یعنی 25 سال ان کی حکومت رہی. تو انہوں نے بہت ہی مضبوط حکومت بنائی. آگے چل کے میں میپ وغیرہ بھی دکھاؤں گا کہ اس میں جو ہے قطب الدین ایبک میں جو ہے کہاں سے کہاں تک، التتمش میں کہاں سے کہاں تک، پھر آگے. لیکن آج میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں. بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیے ورلڈ میپ بھی لایا کہ ان کے زمانے میں جب 1206 میں یہ معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے. تو عباسی خلیفہ سے بالکل کمزور، سیاسی لحاظ سے کوئی پاور نہیں، لیکن مذہبی لحاظ سے بہت اہمیت. آپ سمجھیے کہ التتمش جو ہے عباسی خلافت سے جو ہے لکھوا کے لے آئے تھے کہ ہاں تم سلطان ہو ہندوستان کے، تو وہ تو ایک دم خوشی سے جھوم رہے تھے. تو ادھر سے لائسنس مل گیا. تو روحانی طاقت بہت زیادہ تھی، لیکن کردار وغیرہ بھی نہیں اور سیاسی طاقت وغیرہ بھی نہیں. اور اسی سمجھیے کہ بغداد اور عراق تک محدود رہ گئے تھے. ادھر معاملہ کیا چل رہا تھا کہ صلیبیوں سے جنگ چل رہی تھی. صلیبیوں سے جنگ چل رہی تھی. آپ جانتے ہیں کہ 1095 ہی سے جو ہے جنگ شروع ہو گئی تھی. پہلی صلیبی جنگ جو ہے یہاں سے آنا شروع ہو گئے تھے یورپ سے. اور پھر 1099 میں جو ہے ان لوگوں نے بیت المقدس کو جو ہے فتح بھی کر لیا یہاں سے آج تک. اب مسلمان جو ہے جاگے، غیرت کا معاملہ ہے، کیسے مسجد اقصی جو ہے دے دیے یہ. تو عماد الدین زنگی، پھر ان کے بیٹے نور الدین زنگی، پھر ان کے جیسے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کو ٹرائی کرتے کرتے بالآخر جو ہے 1187 میں کامیاب ہو گئے اور بیت المقدس واپس لے لیے. ہتین کی جنگ بھی جیت گئے. یہ خبر جب پہنچی ہے یہاں پہ یورپ میں تو وہ لوگ آگ بگولا ہو گئے. پورا یورپ جو اٹھ کر کے آ گیا، انگلستان کا بادشاہ، فرانس کا بادشاہ، جرمنی کا، اٹلی کا، سب. لیکن صلاح الدین ایوبی جو ہے ہر ایک کو اکیلے دیکھ لیا. کوئی مر گیا، کوئی کچھ ہوا. اب بالآخر ان لوگوں کو صلح کرنی پڑی. تو یہ سمجھ جائیے کہ ان لوگوں کو آنے میں، تیاری کرنے وغیرہ میں ٹائم لگا. تو 1189 سے لے کر کے 1192 تک سمجھ جائیے چلا، 2 سال یا 3 سال. تو اب یہ دیکھیے ترائن کی جنگ بھی جو ہے 91 میں شہاب الدین غوری ہار گئے ہیں. اب 92 میں ترائن کی جنگ جیت گئے ہیں. تو ادھر بھی خوشی ملی ہے اور ادھر بھی خوشی ملی ہے، کیونکہ یہ سمجھ جائیے کہ 1187 میں تو سمجھے کہ جیت گئے اور اس کو واپس لے لیے. لیکن ان کے اصل جو محافظ تھے وہ تو یورپ کے بادشاہ تھے، وہ آئے واپس لینے کے لیے. ایسا کیسے ہو گیا؟ ہم جو چلے گئے تو کیا مطلب ہمارے بچوں سے تم چھین لو گے؟ تو وہ جو اصل تیسری جنگ ہوئی ہے صلیبی جنگ، وہ اصل ہے وہ 1189 سے 1192. لیکن صلاح الدین ایوبی نے ایک دم
ہلے نہیں، جاسوسی نظام یہ وہ اکیلے پورا دیکھے۔ تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی 92 میں ان کا بھی اور ان کا بھی۔ لیکن اتفاق کی بات کیا تھی کہ 1193 میں ایک ہی سال کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک بڑا صدمہ لگا۔ اب صدمہ اس وجہ سے بھی لگا کہ ان کے بچوں میں جو سلطنت تقسیم ہو گئی، اب وہ لوگ نااہل نکل گئے، آپس ہی میں لڑنا شروع کر دیے۔ اس قدر لڑتے تھے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے اور سینٹر پہ قبضہ کرنے کے لیے کہ انہی صلیبیوں کی لڑائی سے، جن کی وجہ سے ان کے والد اتنا نام کمائے تھے ہسٹری میں، ان سے مدد لیتے تھے کہ آؤ میرے بھائی کے خلاف مدد کرو میری۔ تو پھر سلطنت تو کمزور ہونی تھی، اللہ تعالیٰ کو تو غصہ تو آنا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک سبق سکھانا پڑے گا۔ تو اس لحاظ سے سمجھ جائیے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سبق سکھانے کے لیے سینٹرل ایشیا کے بغل میں جو منگول ہے، منگولیا، چائنا اور سینٹرل ایشیا کے بیچ میں جو منگولیا، یہاں پر ایک بہت ہی بڑا جنگجو، خونی، وحشی، اس کی سلطنت قائم ہوگی، چنگیز خان، 1206 ہی میں قائم ہے۔ اب چنگیز خان تو جانتے ہیں، نام ہی سے لگتا ہے، اس نے پورے جتنے بھی قبائل وغیرہ تھے اس کو ملا الا کر کے جو ہے چنگیز خان نام رکھا۔ خان مانے بڑا، خان سے مت دھوکہ کھائیے گا کہ مسلمان، خان جو ہے ان کا لقب تھا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ 1206 میں منگولوں کی سلطنت بھی قائم ہوتی ہے، اب 1206 میں دلی سلطنت بھی قائم ہوتی ہے۔ اب یہ کوانسیڈنس ہے یا پھر حسن اتفاق ہے یا اللہ تعالیٰ کی گریٹر پلاننگ ہے؟ کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ دنیا اللہ تعالیٰ کے حساب سے چلتی ہے، ایسے تو نہیں چل رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ چنگیز خان یہاں سے نکلا ہے، اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہوا کہ بر صغیر کو مجھے بچانا ہے، کیونکہ دنیا میں اس وقت دولت کا جو ہے مرکز دو ہی جگہ، ایک چائنا اور ایک جو ہے انڈیا، ہندوستان، بھارت۔ چائنا کو تو منگولوں نے قبضہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو بچانا ہے، بر صغیر کو بچانے کے لیے تو انتظام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس سال مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منگولوں کو جو ہے عروج دیا، سلطنت دیا، اسی سال اللہ تعالیٰ نے بر صغیر کے حفاظت کا بھی سامان کر دیا، اور واقعی میں یہ رول لوگ نبھائے۔ دلی سلطنت والے سمجھ جائیے کہ منگولوں کو سکسیس نہیں ہونے دی، جبکہ کتنا قریب معاملہ ہے، یہاں سے یہاں بس ایسے انٹری لینا، کابل، غزنی وغیرہ سب میں، لیکن وہ جو ہے یہاں سے پار نہیں ہو پا رہے تھے، کبھی کبھار ہو جا رہے تھے لیکن پھر ان کو شکست وغیرہ دے کر کے بھگا دیا، اکا دکا بھی کامیاب ہوئے ہیں، ورنہ تو نام کمایا ہے خاص طور سے یہ التتمش نے، غیاث الدین بلبل نے، علاء الدین خلجی نے ناکھوں چنے چبوا دیے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ منگولوں کی تاریخ جب پڑھتے ہیں تو یہ رہتا ہے کہ منگولوں نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا، اتنی بڑی سلطنت قائم کی کہ ہسٹری میں آج تک کسی نے قائم نہیں کی ہے، کنٹینیوس حکومت جو ہے آج تک کسی کی اتنی بڑی نہیں ہوئی ہے کہ یہاں سے چائنا سے لے کر کے سینٹرل یورپ تک، پورا رشیا، پورا سینٹرل ایشیا، پورا ایران، پورا عراق، یہ وغیرہ، وہ تو سمجھ جائیے کہ چنگیز خان سے شروع ہوا ہلاکو خان تک، یہاں پر پہلی ڈیفیٹ ہوئی ہے عین جالوت میں 1260 میں، 1258 میں سمجھ جائیے بغداد کو تباہ و برباد کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دیا، کھوپڑی کے مینار بنا دیے۔ اب آپ سے یہ سمجھ جائیے، اب یہاں پر جب بریک کس نے لگایا، تو بریک لگایا ہے مملوک نے ہی، غلام خاندان نے ہی۔ اب اتفاق کی بات دیکھیں، یہاں پہ بھی ویسٹ ایشیا میں بھی جو ہے مملوک نے ہی جو ہے لگام لگایا، اور بر صغیر کو بھی اگر کسی نے بچایا تو مملوک خاندان نے بچایا۔ اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور حسن اتفاق کیا بتائیں، یہاں پر جو ہے ہسٹوری آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ہلاکو خان جو ہے، یہ منگول چنگیز خان تو سمجھ جائیے کہ یہاں پر خوارزم شاہ کی سلطنت کو ختم کر دیا تھا، اور وہ سمجھے کہ 1220 میں سمجھے کہ تباہ و برباد کر دیا، پھر واپس چلا گیا، اور 1227 میں اس کا انتقال ہو گیا۔
لیکن بغداد کو جو تباہ کیا ہے وہ تو اس کے پوتے نے کیا، ہلاکو خان ہے، وہ ایران میں حکومت کر رہا تھا اور بغداد کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ شام، فلسطین، مصر اور حجاز وغیرہ سب پہ قبضہ کر لیا جائے، لیکن جب وہ آگے بڑھا تو یہاں پر فیصلہ ہوا، مملوکوں کی حکومت پہلے ہی قائم ہو چکی تھی مصر میں 1285 میں۔ ان لوگوں نے فیصلہ کیا، جب ان لوگوں کی حکومت تھی اس وقت جو تھے سیف الدین قدس، سیف الدین قدس اور رکن الدین بیبرس، ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ مقابلہ کریں گے، ہتھیار ڈالنے کے کیا فائدہ، ایسے مرنا ہی ہے تو لڑ کے مرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا لڑنے والوں کی مدد آتی ہے۔ مدد اس طرح آئے کہ ہلاکو خان نکل رہا تھا کہ ادھر جو ہے اس کا اصل جو بادشاہ تھا، کیونکہ چنگیز خان کی سلطنت 4 حصوں میں بٹ گئی تھی، اور اس میں ایک مرکزی تھا، 3 اس کے برانچ تھے۔ مرکزی جو بادشاہ تھا وہ مر گیا، تو اب نیا مرکزی بادشاہ کے جو ہے انتخاب ہونا تھا، اس میں ہر ایک جو ہے اسٹیک ہولڈر کو پہنچنا تھا۔ ہلاکو خان نے کہا کہ میں جا رہا ہوں ادھر پہلے شام فلسطین کو فتح کرنے، لیکن بقیہ ان کے بھائیوں نے کہا نہیں، یہاں آنا ضروری ہے، یہاں پہ الیکشن ہے، انتخاب ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، اور اپنی فوج دے کر کے بھیج دیا کہ جاؤ تم ہی لو نپٹ لو اس کو، 10,000 کی فوج دے۔ اس کو عین جالوت کے اس پہ جو ہے سیف الدین قدس اور رکن الدین بیبرس نے مل کر کے تباہ کر دیا۔ کس نے کیا؟ کس نے لگام لگایا؟ کس نے جو ہے مومنٹم کو تھام دیا؟ تو وہ غلام سلطنت ہی۔ بر صغیر کیسے بچ گیا؟ چائنا برباد ہو گیا، سنٹرل ایشیا برباد ہو گیا، ایران برباد ہو گیا، رشیا برباد ہو گیا، یورپ برباد ہو گیا، ہنگری تک کو برباد کر دیا، یوکرین وغیرہ سب۔ بر صغیر کیسے بچ گیا؟ بر صغیروں کو مملوکوں نے بچا لیا، مسلمانوں نے بچا لیا۔ مسلمانوں کا بہت بڑا احسان ہے بر صغیر پر، کیونکہ غیر مسلموں کے بعد 2 ہی آپشن تھے، یا تو مسلمانوں کی قیادت قبول کر لیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں اور چنگیز خان کے اور اس کے اولاد کے ساتھ مقابلہ کریں، یا نہیں تو پھر جو ہے چنگیز خان کی تباہی برداشت کریں۔ اور چنگیز خان تو سمجھے کہ تباہی کیا تھی، آندھی، ہر چیز کو جلا کر کے راکھ کر دینا۔ اس وجہ سے انڈیا جو ہے وہ تباہ ہونے سے بچ گیا، تو وہ آگے چل کر کے یہ لوگ جو ہے اور بھی جو ہے 4 چاند لگا دیے، کیونکہ یہ لوگ صلاحیت مند تھے، تو سونے کی چڑیا ہو گئے، جس کی وجہ سے یورپ والے لچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور راستہ ہی تلاش کرتے رہتے تھے ہمیشہ کہ انڈیا سے کیسے جو ہے شارٹ کٹ جائیں۔ تو پہلے تو ادھر سے آ جاتے تھے، کچھ فلسطین ہوتی ہے ادھر سے ترکی ہوتے ہوئے، لیکن یہاں پہ جب خلافت عثمانیہ قائم ہو گئی، اب قسطنطنیہ فتح ہو گیا، تب الٹرنیٹ تلاشنے لگے۔ مال پانی تو یہی ہے بر صغیر میں، کیوں؟ یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، انہوں نے سونے پہ سہاگا کر دیا تھا، چنگیز خان سے منگولوں سے حفاظت کر دیا تھا، اور پھر آ کر کے تعمیر و ترقی کا جو ہے یہ کر دیے تھے۔ تو اس لحاظ سے اب اس میں جو ہے باریک نقطہ آپ دیکھیں گے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ بھارت میں جو ہے 1206، ادھر 1250، اب یہ 44 سال کا ڈفرینس نظر آتا ہے۔ یہ بھی ایک حکمت لگتی ہے کہ دیکھیں یہاں پر جو ہے 1206 میں یہ بھی قائم ہوئے، 1206 میں یہی بھی قائم ہوئی۔ اب یہ یہاں سے جو ہے آندھی طوفان بن کے نکلے گا، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ اب یہ چونکہ پڑوس میں تھا، بس یہ ہمالیہ ادھر سے نہیں آ سکتا تھا ڈائریکٹ، تو ادھر سے ایسے آنا تھا اس کو، تو یہ بہت جلدی آ جاتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جس سال اس کو قائم کیا اسی سال یہاں پہ حفاظت کا انتظام کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ التتمش کو بہت لڑائی لڑنی پڑی، لیکن یہاں پر پہنچتے پہنچتے جو ہے ان کو 50 سال لگ گئے۔ ہلاکو خان جو آیا ہے، چنگیز خان زیادہ سے زیادہ سنٹرل ایشیا تک آ پایا، اور بغداد تک جو پہنچا ہے وہ تو ہلاکو خان نے پہنچا نا 1258 میں، اب 1260 میں، تو یہاں پہ آتے آتے اس کو 50 سال لگ گئے تقریباً۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لیٹ یہاں پر غلاموں کی جو ہے یہ کیا، کیونکہ اگر 1206 ہی میں یہاں پہ بھی حکومت قائم ہو جاتی تو 50 سال میں تو یہ حکومت بوسیدہ ہو گئی ہوتی۔ تو ایسے آندھی طوفان کو روکنے کے لیے تو کوئی تازہ دم سلطنت چاہیے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا تاخیر سے کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دنیا میں اگر اشرافیہ کرپٹ ہوگی تو ہم اسے درندوں سے پٹوائیں گے، اور اگر جب بچانے کی بات آئے گی تو غلاموں سے بچا لیں گے۔
اور ادھر بھی مملوک خاندان اور ادھر بھی مملوک خاندان. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ دونوں کا جو ہے بانی جو ہے وہ ایبک کے نام سے. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں تو معلوم ہے آپ کو، یہاں پہ نام تھا عز الدین ایبک، اور یہاں پہ تھا قطب الدین ایبک. یہ بھی اپنے مالک کے غلام، یہ بھی اپنے مالک کے غلام. یہ بندے